السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. کل کے لیکچر کے بعد آپ کو کوئی سچویشن پیش آئی ہو اور کوئی مشکل پیش آئی ہو عمل کرنے میں یا عمل کیا ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ چھت پہ گئی تھی تو اس نے میرے ساتھ کافی بدتمیزی کی، کافی سختی کے الفاظ استعمال کیے، تو میں نے اس کو آگے سے کچھ نہیں کہا. آپ نے کیا کیا تھا؟ اس نے ایسا کیا کیوں؟ آپ نے پہلے کیا کیا تھا؟ ٹھیک ہے، بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں ہم نے کسی کو جواب میں کچھ نہیں کہا، لیکن آغاز کس نے کیا تھا؟ وہ مجھے کہتا تھا کہ ٹی وی کا جو اینٹینا ہے نا، اس کو پکڑو، میں اس کے اوپر ٹیپ لگاؤں گا. میں نے کہا میں نہیں پکڑوں گی، کیونکہ اگر میں نے پکڑ کے اس کے ساتھ اس کی مدد کی تو جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے اتنا میرے. اچھا، یعنی آپ نے غلط کام میں مدد نہیں کی تو اس پر ناراض ہو گئے؟ جی، میں نے کہا میں نہیں پکڑوں گی، تو اس نے کافی ساری میرے سے بدتمیزی کی، تو میں نے اس پہ خاموشی اختیار کی اور میں نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا، اور نیچے جا کے میں نے امی کو بھی نہیں بتایا کہ اس نے میرے ساتھ اتنی زیادہ بدتمیزی کی ہے. گڈ. یعنی پرسوں کا لیسن اور کل کا آپ نے اکٹھا کر دیا، یعنی صبر بھی کیا اور اس کے بعد آگے شکایت نہیں لگائی جا کے. ٹھیک ہے. اور عیب کی پردہ پوشی کی بات آئی تو پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی مجھے توفیق دے کہ میں بھی دوسروں کے عیوب کو چھپاؤں، اور یہ کہ جب میں قبر میں جاؤں تو آپ میرے زمین کے نیچے عیوب کو چھپانا، اور زمین سے جب نکلیں جب بھی عیوب کو چھپانا، اور اب جب ہم دنیا میں ہیں ادھر بھی ہمارے عیوب کو چھپانا، اور ہمیں اس بات کی توفیق نہ دے کہ ہم اپنے گناہ خود ہی دوسروں کو بتانے شروع ہو جائیں. شاباش، آپ نے صحیح سمجھ لی بات. کل کا لیسن آپ کو آ گیا. میں نے جو پریکٹیکلی جو چیز کی کہ وہ لوگ جن کے متعلق میں بات کر دیتی ہوں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اریٹیشن ہوتی ہے، جو بات کرتے ہیں تو غصہ آنے لگتا ہے، تو کل میں نے کانشیسلی جو ہے نا ان کے پاس بیٹھ کے ان کی بات سنی کہ کیوں میں اریٹیٹ ہوتی ہوں، اور خاص طور پہ یہ کہ وہی لوگ جن سے میں پیار کرتی ہوں وہی عادت ان کی مجھے بری نہیں لگتی، اور جو دوسرا بندہ میں ویسے ہی خواہ مخواہ اریٹیٹ ہوتی ہوں، تو میں نے کانشیسلی یہ کام کیا. میرا چھوٹا کزن ہے تو وہ جھوٹ بہت زیادہ بولتا ہے، اور سارا دن اگر کھائے گا بھی جب سب بیٹھیں گے تو کہتا ہے میں نے کسی ٹائم بھی نہیں کھایا تھا. تو کل جب میں نے اسے اس طرح کرتے دیکھا تو میں نے کہا میں کسی کو نہیں کہوں گی، ویسے بھی میں نہیں کہتی، لیکن میں نے کہا میں نے اس کی شکایت کسی کو بھی نہیں لگانی، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ چھوٹی سی شکایت ابھی میں لگا دوں تو قیامت کے دن کیا پتا اللہ تعالیٰ میرے کسی بہت بڑے عیب کو چھپا دیں اس کی وجہ سے. دیکھیے اس میں یہ جو ہے عموماً ہم بچوں کو ہر جگہ شرمندہ کرتے رہتے ہیں، یعنی شکایت بھی بعض اوقات سامنے ہی لگا رہے ہوتے ہیں، دیکھیں یہ کر رہا ہے، یہ وہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، ایک طرح سے اس کو بے عزت کر رہے ہوتے ہیں، ذلیل کر رہے ہوتے ہیں. اس سے اصلاح کا موقع چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ شخص آپ پر پھر ٹرسٹ نہیں کرتا، وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ تو ہے ہی ایسا. نیکسٹ ٹائم جب آپ اس کو کوئی سمجھائیں گی کہ جھوٹ اچھی بات نہیں، تو وہ آپ کی بات نہیں سنے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو آپ پر ٹرسٹ کوئی نہیں، اعتماد ہی نہیں. اس نے آپ کا اخلاق کردار دیکھ لیا ہے کہ آپ ایک شکایتی انسان ہیں، تو شکایتی انسان کی کوئی عزت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ تو صرف یہ نیت کر لینا کہ میرا کیا فائدہ ہوگا، یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم ایک غلط کام سے اگر رکتے ہیں تو اس میں دوسرے کا کتنا فائدہ ہے. ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں. حدیث زبانی کس نے یاد کی؟ جی آپ سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یستر عبد عبدا فی الدنیا الا سترہ اللہ یوم القیامہ. رواہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یستر عبد عبدا فی الدنیا الا یسترہ اللہ یوم القیامہ. الا سترہ اللہ یوم القیامہ. نیکسٹ. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یستر عبد عبدا فی الدنیا الا سترہ اللہ یوم القیامہ. رواہ مسلم. کتاب الدعاء والذکر. کتاب الذکر والدعاء. اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا کہ ہم کہاں لیک کرتے ہیں، کہاں کمی ہے، ہمیں کہاں اور محنت کی ضرورت ہے. جب تک ہم سنائیں گے نہیں تو ہمیں یہ بھی نہیں کبھی پتہ چلے گا. ہم اپنے بارے میں بعض اوقات بہت خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں. ہم سبھی کا یہ ویکنس ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک بڑے اعلیٰ مقام پہ سمجھتے ہیں، جبکہ اگر ہم اپنے آپ کو اسی طرح دیکھنے لگے نا جیسے ہم دوسروں کو دیکھنے لگتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کوئی بہت اچھے نہیں ہیں دوسروں سے. جی. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يستر عبد عبدا في الدنيا الا سترہ اللہ یوم القیامہ. رواہ مسلم. کتاب البر والصلۃ. ٹھیک.
احسنتی، قرآن یاد کرنے کی برکت ہے، پھر حدیث یاد کرنا مشکل نہیں ہوتی. اس لیے میں آپ سب سے یہ کہوں گی کہ کچھ نہ کچھ حصہ قرآن مجید کا یاد کرتے رہا کریں. یعنی اس بات کا انتظار نہ کریں کہ کسی حفظ کے پروگرام میں داخلہ لیں گے تو پھر یاد کریں گے. کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، کیونکہ وہ نفس پہ بڑا بھاری ہوتا ہے اور نفس کو اس کا عادی کرنا پڑتا ہے. یہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اور جب آپ یہ تکلیف کرنے لگیں گے تو آپ دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد آپ کے لیے راستے آسان ہو جائیں گے. لیکن جب تک آپ کریں گے نہیں نا تکلیف تو ہوگا نہیں. تجوید بھی جب بھی ٹھیک ہوگی جب آپ کئی بار اس کو پڑھیں گے. تو جب کئی بار پڑھیں گے ایک چیز کو تو آپ یاد کر لیں گے. تو پریکٹس لیڈز ٹو پرفیکشن. میکس پرفیکٹ نہیں، کیونکہ پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا. لیڈز ٹو پرفیکشن. پریکٹس ریپیٹیشن لیڈز ٹو پرفیکشن. آپ کو آہستہ آہستہ بہتری کی طرف، پرفیکشن کی طرف، یعنی زیادہ بہتری کی طرف لے جائے گا. کسی نے یہ اچھی کوشش ہے، آپ لوگ مختلف جگہوں سے پڑھ کے آئیں اور کچھ چیزیں مزید شیئر کریں. یہ کسی کا لیکچر انہوں نے سنا ہے، شیخ مشاری الخراز ہیں، اور انہوں نے اس کو بریف کر کے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قدر حلیم ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ فوراً سزا دینے کی بجائے اسے کام کرنے کی آزادی دیتا ہے، مزید چانس اور مہلت دیتا ہے، اور اس کا گناہ چھپا لیتا ہے. یہ تو اس کی رحمت ہے کہ وہ رجوع اور توبہ کی صورت میں اسی گناہ کو نیکی میں بدل دیتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو مدت تک، یعنی کچھ مدت تک اسے چھوڑے رکھتا ہے کہ شاید وہ لوٹ آئے. سوال، اللہ سے کیسا معاملہ کیا جائے جب وہ گناہ، عیب اور جرم چھپا لے؟ یعنی ہم کیا کریں کہ یہ سب چھپ جائیں؟ نمبر 1، ستر. اللہ کی طرف سے ہدیہ ہے، اسے قبول کیا جائے. یعنی اللہ نے اگر ہمارا گناہ چھپا دیا تو یہ ایک قسم کا احسان ہے اس کا ہم پر. بعض لوگ اس تحفے کی قدر نہیں کرتے اور لوگوں کو خود اپنے گناہوں پہ گواہ بناتے ہیں، اپنے گناہ بتا بتا کے ان کے سامنے حجت قائم کر لیتے ہیں، یعنی وہ ان کو اپنے خلاف کر لیتے ہیں. اللہ کو یہ بات پسند نہیں. نمبر 2، جب اللہ پردہ رکھ لے تو اپنی خلوت میں کوئی نیکی کی جائے. یعنی جب اللہ چھپا لے تو پھر ہم کیا کریں؟ اس کا کفارہ کیسے؟ جو گناہ چھپ کے کیا ہے اس کے بدلے میں ایک نیکی چھپ کے کریں. سمپل ورڈز میں لکھ لیں گے اپنے پاس، کیونکہ ایسا ہو جاتا ہے نا ہم سے نہ چاہتے ہوئے، اور بعض اوقات ہم ایک بات کر رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں سے پھسلتے ہیں کہ کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے. تو اس کا ازالہ یہ ہے کہ ویسی ہی نیکی پھر کر لی جائے. تو خلوت میں گناہ کیا، کفارہ کیا ہے؟ خلوت میں نیکی کر لی جائے اس احسان کے بدلے جو اللہ نے کیا، جیسے صدقہ، نوافل کا اہتمام وغیرہ. روزہ بھی ایسا رکھیں کسی کو بھی نہ پتا ہو، پتہ ہی نہ چلے. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ نفلی روزے سے ہوتے ہیں کہ کوئی آپ کو کھانے کی کچھ چیز پیش کر دیتا ہے، تو آپ یہ نہ کہا کریں کہ میرا روزہ ہے، اس طرح پتہ چل جاتا ہے دوسرے کو. اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو خراب ہونے والی نہیں تو لے لیں، کسی نے پیش کیا آپ لے لیں. مثلا کوئی کھجور ہے، کوئی نٹس ہیں، کوئی ایسی چیز ہے جو خراب ہونے والی نہیں، اور لے کے آپ اپنے ٹیشو میں رکھ لیں اس کو. ٹھیک، تو اس طرح آپ کا روزہ چھپ جائے گا. اچھا جو ہی ہم کہہ دیتے ہیں نا میں روزے سے ہوں، اسی وقت دل پہ ایک چوٹ سی لگتی کہ ہاں اس کو پتہ چل گیا میں روزے سے. ٹھیک ہے، آج کل شوال کے روزے سب رکھ رہے ہیں، اچھی بات ہے، رکھنے چاہیے سب کو ہی، تو ضروری نہیں کہ اس کا بھی بتایا جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم چھپ کے کتنے گناہ کرتے ہیں، اور چھپے ہوئے گناہوں میں سب سے زیادہ گناہ دل کے گناہ ہیں، جیسے بدگمانی کرنا کسی کے بارے میں. تو ان میں سے بھی بعض گمان گناہ ہوتے. ان بعد الظن اثم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تو اس کا بھی علاج یہ کہ انسان کے دل میں اگر خیال آئے تو بعد میں استغفار کریں اللہ سے، اکیلے اکیلے بیٹھ کے کہ اللہ یہ کیوں خیال آ گیا میرے دل میں، تو مجھے معاف کر دے. تو اسی طرح چھپی ہوئی نیکیاں کریں، پھر چھپے گناہوں کا کفارہ چھپی نیکیاں. تو ان الحسنات یذھبن السیئات، اور اس نیکی کو صرف اللہ ہی کو دکھا کر کیا جائے، لوگوں سے چھپ کر. نمبر 3، اللہ نے جو پردہ رکھ لیا بندے کو چاہیے کہ اس کی حفاظت کرے اپنی پوری زندگی. مگر کیسے؟ ایسے کام کیے جائیں جن کی وجہ سے اللہ کا ستر واجب ہو جائے. یعنی ہم دوسروں کے آپ چھپائیں پھر، تاکہ اللہ ہمارے چھپا دے. اللہ کا اس پردہ پوشی پر شکر ادا کر کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا
انسان جب شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے. یہ اللہ کے ستر کو مسلسل باقی رکھنے کا ذریعہ ہے. انسان ذکر کرتا رہے چپ کے اپنے دل میں، یا اللہ تو کتنا بڑا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے کہ تو نے میرا فلاں گناہ چھپا لیا. اس پہ بار بار اللہ کی تعریف کرے، اللہ کا شکر ادا کرے. اور اگر پھر کبھی بھی اس پردہ پوشی کی ضرورت پڑے گی تو اللہ پردہ پوشی کرے گا، کیونکہ لئن شکرتم لأزیدنکم. نمبر 2، باقی لوگوں کے ساتھ بھی وہی کیا جائے، یعنی ان کے عیبوں کو ڈھانپ لیا جائے جو اللہ نے اس شخص کے ساتھ کیا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یستر عبد عبدا فی الدنیا الا سترہ اللہ یوم القیامہ. اس حدیث کا جو پس منظر ہے الادب المفرد میں، وہ بھی خوبصورت ہے کہ کس طرح اس حدیث کی حفاظت کی گئی. آپ سب لوگ علوم الحدیث پڑھتے ہیں، حفاظت حدیث پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. تو کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ یہ حدیث ہم تک پہنچ گئی. اگر ضائع ہو جاتی، نہ پہنچتی، تو پھر ہم کیا کرتے، اور کتنی بڑی ضرورت تھی ہماری. تو اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، حضرت ابو ایوب انصاری نے ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، مگر بعد میں انہیں اس حدیث کے الفاظ کے بارے میں کچھ شک ہو گیا، اور صحابہ اس معاملے میں بہت محتاط تھے کہ کہیں کوئی بات آپ پر ایسی نہ کہہ دیں آپ کے بارے میں جو جھوٹ شمار ہو اور اس پر پکڑ ہو جائے. اس حدیث کے سننے میں عقبہ بن عامر بھی شریک تھے جو مصر جا چکے تھے. تو یہ وہاں پر گئے. اب ابو ایوب انصاری کو فکر ہوئی، انہوں نے ایک اونٹ لیا، مدینہ سے مصر روانہ ہوئے. آپ کو پتا کتنا دور ہے؟ آج کل اگر آپ گاڑی میں بھی جائیں تو میرا خیال ہے 24 گھنٹے سے کم نہیں لگیں گے. تو بہت طویل سفر تھا. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ اونٹ پر گئے. حضرت عقبہ بن عامر کے مکان پر پہنچ کر ان سے ملاقات کی اور کہا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بیان کرو جو تم نے مسلمانوں کی پردہ پوشی کے بارے میں سنی تھی. اس حدیث کے سننے والوں میں اب میرے اور تمہارے سوا کوئی باقی نہیں ہے. یعنی اس دنیا میں بس ہم 2 ہیں جنہوں نے یہ سنا تھا. انہوں نے وہ حدیث ان کے سامنے دہرائی. حدیث یہ تھی من ستر مؤمنا فی الدنیا علی خزیۃ سترہ اللہ یوم القیامہ. جو شخص کسی رسوائی کی بات پر دنیا میں مومن کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ کسی بھی چیز کی تحقیق اور ریسرچ کے لیے آج کی دنیا میں جو معیار قائم کیے گئے ہیں اور لوگ جس طرح اس پر مال خرچ کرتے ہیں اور جس طرح اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے اور جتنے ریسورسز اس پہ لگائے جاتے ہیں، اگر آپ صحابہ اور پھر بعد میں تابعین اور تبع تابعین کی زندگیوں پر غور کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے سچائی، امانت اور تقوی کے ساتھ کس طرح علم کو پریزرو کیا اور کس طرح اس کی تحقیق کی اور کس طرح پھر اس کو آگے کی نسلوں تک پہنچایا. اور اس کے مقابلے میں ہم لوگ کیا محنت کر رہے ہیں. ہمیں ایک حدیث یاد کرنے کا وقت نہیں. کہاں وہ لوگ مہینوں سفر کر کے تصدیق کرنے کے لیے گئے تھے، کیونکہ ٹیلی فون تو نہیں تھا نا، نہ ہی کوئی اور ذریعہ تھا. آج تو ہم چند لمحوں میں ایک جگہ سے بیٹھے ہوئے دوسری جگہ ٹیکسٹ میسج کے ذریعے اپنے میسج پہنچا دیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں. کسی کو کچھ معلوم نہ ہو فوراً کسی سے رابطہ کیا اور بات معلوم کر لی، فوراً کسی ویب سائٹ پہ گئے، کہیں سرچ کر کے اپنی مرضی کی چیز نکال لی. اور اس پر بھی ہم تھکتے ہیں اور بعض اوقات کہتے ہیں اس کا بھی ٹائم نہیں ہے، کیونکہ ٹائم ہمارا اور بیکار چیزوں میں جو لگتا ہے. تو بہرحال ہم سب کو اپنی خاطر، دوسروں کی خاطر نہیں، اپنی خاطر دوسروں کی غلطیوں کی پردہ پوشی کرنی چاہیے. صحابہ ویسے بھی بات کرنے کے معاملے میں اتنے محتاط تھے، اور اس کے بعد بھی بعد کی جنریشن جو ہیں، مثلا عمر بن عبدالعزیز سے کسی نے پوچھا جنگ صفین کے بارے میں کہ جو لوگ اس میں لڑے اور مارے گئے ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ کہاں ہوں گے، جنت میں ہوں گے، جہنم میں ہوں گے؟ تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ وہ خون ہے جس سے اللہ نے میرے ہاتھ کو محفوظ رکھا، یعنی میں خون بہانے والوں میں سے نہیں تھا. میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی زبان کو اس سے آلودہ کروں. سمجھے کتنی گہری بات ہے. زبان کو خون سے آلودہ کرنا کیا ہے؟ دراصل مردہ بھائی کا گوشت کھانا.
کہ وہ جو اب جا چکے ہیں دنیا سے، ان کے بارے میں یہ کہوں کہ فلاں حق پر تھا اور فلاں نہیں تھا. تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. ان بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، فائدہ ہی کچھ نہیں، کیونکہ اب تو اللہ کو جا ملے ہیں، جس کا جو انجام ہونا تھا وہ چکا. تو جب میں نے اپنا ہاتھ نہیں اس کام میں ڈالا تو میں اپنی زبان سے وہ بات کیوں کروں؟ اس کو تقویٰ کہتے ہیں، اس کو احتیاط کہتے ہیں. اور اس کا طریقہ آنا چاہیے کہ کس طرح جب کوئی کسی کے بارے میں بری بات کرے تو آپ اس برائی کو اچھائی میں بدل دیں، خیر سے بدل دیں. بعض لوگ تو دوسروں کو کریت کے اوروں کے عیب پوچھتے ہیں. مثلا ایک بہت عام خرابی کیا ہے، بچی کی شادی ہوتی ہے تو ماں باپ، بہن بھائی، دوست، رشتہ دار پیچھے سے فون کر کے پوچھتے ہیں، ملاقات پہ پوچھتے ہیں، الگ کر کے پوچھتے ہیں، اچھا فلاں نے تمہیں کیا دیا، فلاں نے تمہیں کیا کہا، فلاں نے کیا معاملہ کیا، کیا کھایا تھا، کون لایا تھا. اب اس میں کیا ہے کہ اگر کوئی ایسی معلومات ملی جو مرضی کے خلاف ہے تو پھر خود بھی رونا دھونا، کڑنا، پھر غلط مشورے دینا. اور ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ عام طور پہ اینڈ ریزلٹ کیا ہوتا ہے؟ کوئی خیر و بھلائی نکلتی ہے وہاں سے، تباہی پہ انجام ہوتا ہے. تو ایسی چیزوں میں کوئی پوچھے بھی تو اچھے طریقے سے ٹال دینا چاہیے. میری قسم کھانے والا تو ویسے ہی شرک کر رہا ہے، اس کی تو بات ہی نہیں سننی چاہیے. ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ایسے پوچھتے ہیں، لیکن آپ اس وقت یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ جس چیز کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہم کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوں. اللہ نے کہا ہے کہ شوہر بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اور لباس کیا کرتا ہے؟ ڈھانپتا ہے نا. تو یہ حدیث کیا سکھاتی ہے؟ ڈھانپنا. کوئی انسان دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہے کہ آپ اس سے شادی کریں تو وہ اس کے اندر کوئی عیب ہوگا ہی نہیں یا کوئی خامی نہیں ہوگی. ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ ہوگا، کیونکہ انسان ہے، ہر ایک کے اندر کمی کوتاہی. لیکن اگر آپ اس کو اچھالنے لگیں گے تو وہ بہت بڑی بن جائے گی، اور اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو وہ اپنی موت آپ مر جائے گی، آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. اور آپ دیکھیے کہ انسان ساری زندگی سیکھتے ہیں، ان میں میچورٹی آتی رہتی ہے، حالات اور عادات بدلتی رہتی ہیں. ایک وقت میں ایک چیز ہوتی ہے، پھر وہ عادت چھوٹ جاتی ہے، ایک اور آ جاتی، ایک چیز ختم ہوتی ہے، دوسری پیدا ہو جاتی. کیونکہ زندگی ایک امتحان ہے. اگر یہ چیزیں نہ ہو تو پتہ کیسے چلے کہ ہم کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں اور ہمارا عمل ہے کیسا. اس میں آپ دیکھیے کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر کی بھی ایک مثال آتی کہ عبداللہ بن عمر کے پاس لوگ آئے حضرت علی کے بعد نا، ان کی شہادت کے بعد. پھر مسلمانوں کے درمیان لڑائیاں ہوئی تھی، اختلافات ہوئے تھے. تو عبداللہ بن عمر جو تھے وہ ان لڑائیوں میں شریک نہیں ہوئے. جیسے عمر بن عبدالعزیز بعد میں تھے، خیر وہ تو، لیکن یہ نہیں شریک ہوئے. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کسی فتنے فساد میں نہیں ہاتھ ڈال رہے تو بھی لوگ آپ کو نہیں چھوڑتے. وہ پوچھتے آپ کیوں الگ تھلگ گئے، آپ کیوں نہیں بولتے، آپ اپنی رائے کیوں نہیں دیتے، آپ کھل کے کیوں نہیں کہتے. جس چیز کا علم نہیں ہے، جس چیز پہ شرح صدر نہیں ہے، اس پہ خاموشی بہتر ہے. بہرحال تو عبداللہ بن عمر کے بارے میں جو لوگ اب حدیث کورس کر رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ان کا جو تقوی اور ان کی جو آراء ہوتی تھی اور جو ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی سنت کی اتباع، حضرت عمر کے اندر تقوی تھا، لیکن عبداللہ بن عمر ان سے بھی آگے نظر آتے ہیں. جیسے ایک موقع پر حضرت عمر نے ایک قانون بنایا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کی مخالفت کی تھی. بہرحال کچھ لوگ آئے اور کہا کہ آپ کیوں نہیں ان جنگوں میں شریک ہوتے. تو انہوں نے کہا کہ میں ان کو درست نہیں سمجھتا، یہ مسلمانوں کا باہم قتل ہے اور یہ اللہ کی خاطر نہیں. انہوں نے اپنا یہ کہا. لوگ ان کے جواب سے مطمئن نہیں ہوئے تو کہنے لگے خدا کی قسم تمہاری یہ رائے کچھ نہیں، بلکہ تم چاہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو فنا کر دیں، یہاں تک کہ جب تمہارے سوا کوئی باقی نہ رہے تو لوگ کہنے لگے مسلمانوں کی عمارت کے لیے عبداللہ بن عمر سے بیعت کر لو. یعنی تم اس لیے نہیں آگے آ رہے کہ کہیں مارے نہ جاؤ، تم چاہتے ہو کہ سب مر جائیں تو پھر مجھے امیر بنا لیا جائے. یہ بالکل ایک جھوٹا الزام اور بدگمانی پر مبنی ایک الزام تھا جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی. اگر وہ چاہتے تو کیا حضرت عمر ان کو وہ نہیں کہہ سکتے تھے اپنے باپ کو کہ اپنے بعد مجھے خلیفہ نامزد کر دیں. تو ایسے موقع پر انہوں نے خاموشی اختیار کی، کوئی جواب نہیں دیا. یعنی ان پر عیب لگایا گیا تھا، یہ تنقید نہیں تھی، عیب لگایا گیا تھا، الزام لگایا گیا تھا. تنقید ہوتا ہے کسی کی جائز غلطی اس کو بتانا، یہ ہوتا ہے کریٹیسزم، اس میں کوئی حرج نہیں. آپ
کسی کی بھی غلط بات کو کریٹیسائز کر سکتے ہیں، اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ بات یوں ٹھیک نہیں، لیکن اس کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ علم چاہیے ہوتا ہے، دلیل چاہیے ہوتی ہے. بلا وجہ بیٹھ کے دوسروں کے اوپر باتیں بنانا اور ان کی خامیاں ڈھونڈنا اور ان پہ باتیں کرتے چلے جانا، اس میں یہ خرابی اس میں یہ خرابی، یہ طریقہ درست نہیں. ہاں اگر کوئی شخص بھی غلط کام کر رہا ہے تو دلیل کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اس کی غلطی کی نشاندہی سب سے پہلے کہاں کی جائے؟ خود اس کے ساتھ، کہ آپ نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا اس دلیل کے مطابق، یا مثلاً کوئی پالیسی ہے یا کوئی قرآن و سنت کی آیت ہے یا حدیث ہے یا کسی بھی چیز کی. اگر وہ نہ مانے تو پھر اگلا سٹیپ ہو سکتا ہے. لیکن ایک ہوتی ہے عیب جوئی، تو ان دو چیزوں کا بھی فرق سمجھیے. ٹھیک. اب آپ دیکھیے علوم الحدیث میں ہی جرح و تعدیل پڑھا ہے آپ نے؟ جرح تعدیل، جرح کیا ہوتی؟ کوئی بتائے گا جرح کیا ہوتی ہے؟ مثلاً آپ کوئی حدیث کی کتاب پڑھتی ہیں، کوئی کتاب پڑھتے ہیں، اس کے نیچے اس کی تخریج ہوتی ہے. تخریج کیا ہوتی ہے؟ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، یا مثلا یہ حدیث حسن ہے یا یہ حدیث ضعیف ہے. یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس میں فلاں راوی مثلا وداع ہے، حدیثیں گھڑتا ہے، یا اس کا حافظہ کمزور تھا، یا وہ مدلس ہے، تدلیس کرتا ہے، یا یہ کہ اس کا سماع ثابت نہیں، وغیرہ وغیرہ. ثابت ہی نہیں کہیں سے کہ اس نے فلاں سے سنا، تو اب یہ کیسے کہہ رہا ہے سمعنا یا سمعتو؟ یا یہاں انقطاع ہے راوی کا. تو یہ جو حکم لگتا ہے اس میں نام بھی آتے ہیں اور اس میں غلطی کی نشاندہی بھی کی جاتی ہے. اب نام لے کے کسی کی غلطی کسی کتاب میں لکھ دینا اور وہ 1400 سال سے پڑھتے چلے جانا، یہ کیا ہے؟ یہ جرح ہے، یہ عیب لگانا نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ تنقید ہے جس کے پیچھے ایک دلیل ہے. اور کیوں؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہر قسم کی کمی بیشی کو دور کرنا، آپ کی باتوں کا دفاع کرنا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفینس میں ہوتی یہ بات، آپ کے دفاع کیا جاتا ہے کہ کوئی بات آپ سے غلط منسوب نہ ہو، کیونکہ اس پر لوگوں کی آخرت کی کامیابی کا انحصار ہے یا ناکامی کا. اس کی اجازت ہوتی. کیونکہ مجھے پڑھانے کے بعد یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ کہیں اس کا مطلب ہم ہر وقت منہ بند رکھیں، کوئی بات نہ کیا کریں، کیونکہ ہماری تو باتوں کی اکثریت اسی پہ ہوتی ہے، اس کی خراب، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کو کچھ کہا جا رہا ہے. تو پھر کریں تو کریں کیا؟ کیونکہ کرنے کے کام ہمیں نہیں پتا. کام تو بہت ہے، ہمیں کرنے آتے نہیں، سیکھے نہیں، ہم نے اپنے آپ کو مشقت کا عادی بنایا ہی نہیں، اس لیے غیر ضروری چیزوں میں پڑے رہتے ہیں. جب آپ فوکسڈ ہو جاتے ہیں، آپ کو کرنے کے کام آ جاتے ہیں، تو پھر ان چیزوں سے دلچسپی بھی نہیں ہوتی، دل بھی نہیں لگتا، مزہ ہی نہیں آتا. بالکل اس شخص کی طرح جس کو ایک طیب حلال اچھی فوڈ کھانے کی عادت ہے، تو جو بدمزہ قسم کا کھانا ہوتا ہے وہ نہیں کھا سکتا جو صحیح نہ پکا ہو، یا کچا ہو، یا خراب ہو، یا باسی ہو. لیکن کچھ لوگوں کو فرق ہی نہیں پڑتا، لگتا ہے انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کیا کھا رہے ہیں. تو اسی طرح کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے وہ ہر ایک کا گوشت کھاتے رہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا وہ کیا کر رہے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ نہیں برداشت کر سکتے، مزاج کے خلاف ہے یہ بات. خیر، تو اب یہ ہے کہ پھر کریں کیا، یا کس وقت کسی شخص کی کوئی بات دوسرے کو پہنچائی جا سکتی ہے، وہ کون سی صورت ہے. تو ان چیزوں کا واضح ہونا بہت ضروری. جی صلی اللہ علیہ وسلم. یس بالکل، کیونکہ آپ کو یہ خطرہ ہوا تھا، ایک خطرے سے بچانے کے لیے کہ آپ اس سے بہت اچھی طرح مل رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ کی غیر موجودگی پہ وہ شخص گھر آ جائے اور آپ اس پر اعتماد کر لیں اور کوئی نقصان ہو جائے گھر والوں کو. بعض اوقات ہوتا ہے نا، ماں باپ کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں جو خاندان میں لڑکا ہے نا، اس سے بچ کے رہنا، اس کا اخلاق اچھا نہیں، کہتے ہیں نا. اب کیا ماں باپ آپ سے غیبت کر رہے ہیں؟ آپ کی امی آپ کیا کہہ رہی ہیں، آپ کیوں برا کہہ رہی ہیں اس کو؟ نہیں، وہ اس لیے نہیں کہہ رہی. انہوں نے یا تو اپنی آنکھ سے کچھ دیکھا ہے اگر، یا کوئی اپنے کان سے سنا ہے، یہ کوئی پروفڈ بات ہے، تو وہ آپ کو محتاط کر رہی ہیں. جی آپ نہیں، صبر تو کرنا چاہیے مگر اس کا سولوشن ڈھونڈنا چاہیے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے. صبر تو ہر حال میں ہی ہم کریں گے.
اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، تو وہی 4 باتیں جو کل ہم نے پڑھی تھی نا، تو ہم ذرا رک کے سوچیں گے کہ اس کا حل کیا ہو. کیا میں اس کو چھوڑ دوں کہ یہ روز یہ کرے؟ مثلاً طالب علم سبق یاد نہیں کرتا، وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، کیا ہم چھوڑ دیں اس کو؟ کیا اس کے ساتھ فرم نہ ہو؟ لیکن کون سا طریقہ کریں کہ وہ یاد کر لے؟ اس میں ایک تو ہو سکتا ہے چیخنے چلانے کا، جس کا کوئی ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نہیں. کبھی بھی آپ نے ایسے کبھی تعلیم نہیں دی، نہ آپ نے ایسا کوئی طریقہ اختیار کیا، بہت تحمل سے سکھایا. ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ اسٹریٹجیز ڈیوائز کی جائیں جس سے آپ اصلاح کر سکیں، ظالم کے ظلم کو روک سکیں، زیادتی کرنے والے کی زیادتی کو کنٹرول کریں. اگر خود کر سکتے تو کریں، اگر نہیں کر سکتے تو مدد لیں، اس سے بات کریں، اس کو سمجھا. مطلب مختلف طریقے پھر آپ اختیار کریں گے، مگر مس بہیو آپ پھر بھی نہیں کریں گے. جی ویری گڈ، بہت اچھا پوائنٹ انہوں نے ریز کیا. ایک یہ ہے کہ کسی کا رشتہ ہو رہا ہے اور کوئی آپ سے مشورہ کرتا ہے کہ میں یہ رشتہ ڈالا، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو جو آنےسٹلی آپ کی ایک فیلنگ ہوتی ہے یا رائے ہوتی ہے وہ آپ اس کو بتا سکتے ہیں، وہ بھی بہت محتاط اور بہت نپے تلے الفاظ میں. یہ نہیں کہ بس آپ کا بند کھل جائے اور آپ جو پچھلی کوئی اس کے ساتھ کمی بیشی ہو، جائز ناجائز سب بولنا شروع کر دے. یہ نہیں کریں گے آپ. مثلاً آپ بہت محتاط الفاظ استعمال کریں گے. آپ کہیں گے کہ مثلاً یہ بچی آپ کے لیے سوٹیبل نہیں، یا یہ بچہ آپ کی بچی کے موافق نہیں لگتا، اس بچی میں تھوڑی سی تیزی ہے، اس بچے میں تھوڑی سی ہاتھ اٹھانے کی عادت ہے. یہ سب مثالیں کہاں سے لے کے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، کہ جب آپ سے ایسے معاملوں میں پوچھا گیا تو آپ نے کیا کہا، کیسے کہا، کون سے الفاظ اور کتنے. یہ نہیں پوری تقریر شروع کر دی، کیونکہ بہت ڈرنا چاہیے اللہ سے. پھر دوسری بات یہ کہ شادی ہو چکی، اب آپ دیکھتے ہیں اچھا وہ فلاں کی فلاں شادی، اچھا ذرا میں اس کے سسرال کو جا کے بتاؤں یہ لڑکی کیسی تھی. یہ انتہائی ظلم کی بات ہے. شادی کے بعد بس جو ہو چکا سو ہو چکا. اب یہ دعا کریں اللہ ان کی نبھا دے. کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کسی کے بارے میں پوچھیں یا کوئی کسی سے اب جا کے تحقیق کرے، اس کا کیا فائدہ؟ ہونے والی بات ہی ہو چکی، ختم بات. تو ایسی صورت میں اگر کوئی پوچھے بھی اچھا آپ تو بچپن سے جانتی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے، انہیں کہا بھی اب شادی ہو چکی ہے، اب میرے خیالات کو رہنے دیں، آپ بس بات ختم کر دیں، وہیں روک لگائیں، ضرورت ہی نہیں آگے بڑھانے کی. کیونکہ آپ دیکھیے اگر آپ نے منہ کھولا، سمجھے اپنے خلاف کھولا، وہ چیزیں کل آپ کے اوپر آئیں گی. تو اپنی خاطر چھوڑ دیں اس چیز کو پھر. ٹھیک ہے نا؟ چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.